بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کے متعلق عرض کروں گا۔ ولی سے مراد میت کے عصبہ ہے، اور نماز پڑھانے میں اولیاء کی وہی ترتیب ہے جو نکاح میں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر مقدم ہے، اور نکاح میں بیٹے کو باپ پر۔ البتہ اگر باپ عالم نہیں اور بیٹا عالم ہے تو نماز جنازہ میں بھی بیٹا مقدم ہے۔ اگر عصبہ نہ ہوں تو ذوی الارحام غیروں پر مقدم ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی ہے، اور در مختار کی تفسیر ہے فتاوی شامی، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ میت کا ولی اقرب سب سے زیادہ نزدیک یعنی کا رشتہ دار غائب ہی، اور ولی بعد دور کا رشتہ والا حاضر ہے۔ اور یہی جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، تو یہی بات نماز پڑھائے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنی دور ہے کہ اس کے آنے کا انتظار میں حج جو ہے ہو۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو شوہر نماز پڑھائے، وہ بھی نہ ہو تو پڑوسی، یوں ہی مرد کا ولی نہ ہو تو پڑوسی، اور اسی طرح اوروں پر بھی مقدم ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے، اور بہار شریعت نے بھی اس کو لکھا ہے۔ غلام مر گیا اور اس کا آقا بیٹے اور باپ پر مقدم ہے، اگرچہ یہ دونوں آزاد ہوں، اور آزاد شدہ غلام میں باپ اور بیٹے اور دیگر ورثہ کا آقا پر مقدم ہے۔ یہ مسئلہ در مختار اور اس کے علاوہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور رد مختار یعنی تفسیر شامی میں بھی۔ مکاتب کا بیٹا غلام مر گیا تو نماز پڑھانے کا حق مکاتب کو ہے، مگر اس کا مولا اگر موجود ہو تو اسے چاہیے کہ مولا سے پڑھوائے۔ اگر مکاتب مر گیا اور اتنا مال چھوڑا کہ بدل کتابت اور ادا ہو جائے، اور وہ مال وہاں موجود ہے، تو اس کا بیٹا نماز پڑھائے، اور مال غائب ہے تو مولا جو ہے وہ مولا پڑھائے۔ تو یہ مسئلہ جوہرۃ النجرہ میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی ہے۔ عورتوں اور بچوں کو نماز جنازہ کی ولایت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے۔ ولی اور بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ کسی اور کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ میت کے ولی القرب اور ولی الابعد دونوں موجود ہیں، تو ولی اقرب کو اختیار ہے کہ ابعد کے سوا کسی اور سے نماز جنازہ پڑھا دے۔ ابعد کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر ولی اقرب غائب ہے اور اتنی دور ہے کہ اس کے آنے کا انتظار نہ کیا جا سکے، تو کسی تحریر کے ذریعہ سے ابعد کے سوا کسی اور سے پڑھوانا چاہیے۔ تو ابعد کو اختیار ہے کہ اسے روک دے، اور ولی اقرب موجود ہے مگر بیمار ہے تو جیسے سے چاہے پڑھوا دے۔ ابعد کو منع کا اختیار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت نے لکھا ہے۔ عورت مر گئی، شوہر اور جوان بیٹا چھوڑا تو ولایت بیٹے کو ہے، شوہر کو نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ لڑکا اسی شہر سے ہے تو شوہر سے ہے تو باپ پر پیش قدمی مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ باپ سے پڑھوائے، اور اگر دوسرے شوہر سے ہے تو سوتیلے باپ پر مقدم کر سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بیٹا بالغ نہ ہو تو عورت کے جو اور ولی ہوں ان کا حق ہے، شوہر کا حق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جوہرۃ النجرہ میں بھی موجود ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی۔ دو یا چند شخص ایک درجہ کے ولی ہوں تو زیادہ حق اس کا ہے جو عمر میں بڑا ہے، مگر کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ دوسرے ولی کے سوا کسی اور سے بغیر اس کی اجازت کے پڑھوا دے، اور اگر ایسا کیا یعنی خود نہ پڑھائی اور کسی اور کو اجازت دے دی تو دوسرے ولی کو منع کا اختیار ہے، اگرچہ یہ دوسرا ولی عمر میں چھوٹا ہو۔ اگر ولی نے ایک شخص کو اجازت دے دی اور دوسرے کو تو جس کو بڑے نے اجازت دی وہ اولا ہے، بہتر ہے۔ عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ میت نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ فلاں پڑھائے یا مجھے فلاں شخص غسل دے، تو یہ وصیت باطل ہے، یعنی اس وصیت سے ولی کا حق جاتا نہ رہے گا۔ ہاں ولی کو اختیار ہے کہ خود نہ پڑھائے، اسی سے پڑھوا دے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت نے لکھا ہے۔